अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तर्जुमा कुरान के सिलसिले में आज कल हम सूरह शूरा का मुताला कर रहे हैं। अभी तक 4 रुकू आयत नंबर 43 तक हम समझ चुके हैं। आज आपके सामने आखिरी रुकू आयत नंबर 44 से आयत नंबर 53 तक मैं पेश करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सुभान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। सूरह शूरा पारा 25 आयत नंबर 44। और जिसे अल्लाह ताला बहका दे उसका उसके बाद कोई चारे साज नहीं। मतलब कोई अगर अल्लाह की नहीं मानता और गलत राह पे चलता है तो अल्लाह उसी में बरकत डाल देता है। अल्लाह किसी को नहीं बहकाता। लोग खुद ही अपनी हरकतों से जो है वो नेगेटिव रास्तों पे चलते हैं। और तू देखेगा कि जालिम लोगों का अज़ाब को देखकर कह रहे होंगे कि जालिम लोग अज़ाब को देखकर कह रहे होंगे कि क्या वापस जाने का कोई रास्ता है। मतलब दुनिया में वापसी का रास्ता चाहेंगे, फरार चाहेंगे, मगर नहीं मिलेगी। तो यहाँ अल्लाह ने यही बात कही है कि लोग वहाँ चाहेंगे, तमन्नाएँ करेंगे काश हमें दोबारा भेज दिया जाए, अमल करके वापस आ जाए। और तो उन्हें देखेगा कि वो जहन्नम के सामने ला खड़े किए जाएंगे, हमारे ज़िल्लत के झुके रहे होंगे। मतलब शर्मिंदगी से नदामत भी होगी मगर फ़ायदा कोई नहीं होगा। वहाँ पे उनकी जो है जब पेशी होगी तो जलील हो के वहाँ पे झुक रहे होंगे, गर्दनें भी कमरें भी झुकी हुई होंगी और आंखों से देख रहे होंगे, झुकी आंखों से देख रहे होंगे। ईमानदार साफ कहेंगे कि हकीकी ज़ियाकार वो है जिन्होंने आज क़यामत के दिन अपने आप को और अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। अल्लाह की नाफरमानी करके जो घर में चलती रहे और हराम माल आता जाता रहे मगर कोई इसलाह ना हो। तो आज दुनिया की छोटी छोटी तकलीफ़ों की फ़िक्र तो हम करते हैं। तो यहाँ अल्लाह ने यही कहलवाया कि ईमानदार वहाँ कहेंगे कि आज जो है नुकसान उठाने वाले वो हैं जिन्होंने अपने घर वालों को भी नुकसान में डाला। दुनिया में छोटी छोटी तकलीफ़ों की फ़िक्र कर रहे, आखिरत की कोई फ़िक्र नहीं है। आज हमें वहाँ की तकलीफ़ों को भूले रहते हैं। यहाँ घर वालों की राहत के समान करते हैं, क्या उनकी आखिरत की राहत की भी फ़िक्र है हमें। तहरीम 6 में भी है कि मोमिनों खुद अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। अल्लाह ने ये ऑर्डर किया तो उन्होंने अपने घर वालों को नुकसान में डाल दिया। याद रखो कि यकीनन जालिम लोग दायमी अजाब में हैं। मतलब हमेशा कायम रहने वाला अजाब उन्हें मिलेगा ऐसे लोगों को। उनके कोई मददगार नहीं जो अल्लाह ताला से अलग उनकी इमदाद कर सके और जिसे चाहे अल्लाह गुमराह कर दे और इसलिए कोई रास्ता ही नहीं। मतलब अल्लाह जो है वो जो जिस रास्ते पे चलता है उनकी बदकारियों की एवज़ में अल्लाह उन्हें ऐसा गुमराह करता है कि उन्हें कोई आदमी इस तरह का नहीं मिलता फिर उन्हें बचा सके। आखिरत में कोई शफात भी नहीं कर सकता किसी की अल्लाह की मर्ज़ी के बिना। अल्लाह जिसकी चाहेगा इजाज़त देगा उसकी शफात होगी। आयत नंबर 47। और अपने रब का हुक्म मान लो इससे पहले कि अल्लाह की जानिब से वो दिन आ जाए जिसका हट जाना नामुमकिन है। मतलब शरीयत मान लो, ये ना सोचो कि मानूँ या ना मानूँ। अपने रब की पुकार को कबूल करो उस दिन के आने से पहले पहले, यानी कि क़यामत के आने से पहले पहले। तुम्हें उस रोज़ ना तो कोई पनाह की जगह मिलेगी और ना छुपकर अनजान बन जानेगी। मतलब कोई छुप नहीं सकता उससे, क्योंकि उसे सब पता है कि किसे क्या दिया, कोई क्या कर सकता था और उसने नहीं किया। तो वहाँ ये भी नहीं कह सकते कि मुझे पता नहीं था। क़यामत से पहले पहले दीन को ज़मीन पर कायम करने की जद्दोजहद करें। आज हमें 5 रुपए के गिलास टूटने में तो अफसोस होता है, लेकिन अल्लाह की दीन की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कभी हमारी गैरत नहीं जागती। दीन के लिए लोग खड़े नहीं होते कभी भी। सूरह क़यामत 10 से 12 आयत में भी यही तंबीह की गई है और कि क़यामत में छुपने का ठिकाना नहीं होगा। यहाँ भी अल्लाह ने कहा कि वहाँ छुपने की कोशिश करेंगे लोग लेकिन कोई ठिकाना नहीं मिलेगा। अगर ये मुंह फेर लें तो हमने आपको उन पर निगहबान बनाकर नहीं भेजा। मतलब हिदायत हमारे हाथ में है, आप सिर्फ बात पहुँचाने के लिए, आप बनवाने के लिए नहीं पहुँचे। आपके ज़िम्मे तो सिर्फ पैगाम पहुँचा देना है।
مطلب منوانا نہیں ہے. یہ سورہ بقرہ آیت 272, سورہ رعد 40 میں بھی یہ گزر چکا, اور سورہ غاشیہ 21-22 میں آگے آئے گا. ہم جب کبھی انسان کو اپنی مہربانی کا مزہ چکھاتے ہیں, مطلب وسائل, رزق, صحت, طاقت, اولاد اور رتبہ وغیرہ دے کے, تو وہ اس پر اتراتا جاتا ہے. مطلب نعمتیں ملیں تو اترا جاتا ہے. اور اگر انہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو بے شک انسان بڑا ناشکرا ہے. مطلب جو کمائی آگے بھیجی اس کے بدلے میں جب مصیبتیں آتی ہیں تو یہ ناشکرا پن کرنے لگتا ہے کہ مجھے تو کبھی راحت ملی نہیں. یہ مومن کی شان نہیں ہے. مومن کی شان تو یہ ہے کہ جب نعمتیں ملیں تو شکر کرے, اور آزمائش آئے تو صبر کرے. آیت نمبر 49, آسمانوں کی اور زمین کی سلطنت اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے, وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے. مطلب تمام قدرتیں اسی کی ہیں, جو چیز چاہے کن فیکون میں پیدا کر سکتا ہے. اور یہ کن فیکون کا جو معاملہ ہے یہ اللہ رب العزت جنت میں ہمیں دے دے گا. جس طرح جو کلمہ اللہ کا یہاں ہے وہاں ہمیں ملنے والا ہے جنت میں, وہاں ہم اسی کلمے پہ جو ہم کہیں گے وہ ہمیں مل جایا کرے گا. یہ اللہ کی نعمت ہوگی ہمارے لیے کہ اس نے اپنا کلمہ ہمیں دے دینا ہے وہاں. جس کو چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے. مطلب اللہ محدود اقتدار اور مشیت اور امور کا تذکرہ اللہ نے کیا ہے. اپنے علم کے حساب سے مخلوق میں اضافہ کرتا رہتا ہے, چاہے بیٹے دے چاہے بیٹی دے, یا انہیں جمع کر دے. مطلب بھائی بہنیں جوڑے, بیٹے اور بیٹی دونوں دے دے. تو آج جو لوگ بیٹی ہونے پہ بد دعائیں کرتے ہیں اور تنگ کیا جاتا ہے بہوؤں کو, جبکہ اللہ خود یہ کلیم کر رہا ہے کہ میں دیتا ہوں سب کچھ, لڑکا ہو لڑکی ہو. تو وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے اوپر الزام لگا رہے ہیں, وہ اللہ پہ ایک حساب سے اللہ کے غضب کو مستحق بن رہے ہیں خود. تو یہاں اللہ نے کہا یا انہیں جمع کر دیتا ہوں, مطلب بھائی بہنیں بیٹے بیٹیاں سب دیتا ہوں, بیٹے بھی اور بیٹیاں بھی, اور جسے چاہتا ہوں بانج کر دیتا ہوں. نہ بیٹا نہ بیٹی, خالصتاً اختیار جو ہے اس کے علم میں ہے, اور اسی کا فیصلہ ایمان کا تقاضا ہے, اسی کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. اب دیکھیں کہ جو لوگ جادوگر کو کہتے ہیں کہ اس نے ہماری کوکھ بنوا دی, رشتہ داروں پہ الزام لگاتے ہیں, اولاد تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اسے دینے اور نہ دینے دونوں میں اس کی حکمت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے جو تھے سارے اللہ نے واپس لے لیے, بچپن میں فوت ہو گئے تھے سارے, تو بیٹی زندہ رہیں, 4 بیٹیاں. تو اب جسے بیٹی رہ گئی ہوں یا بیٹی ملی ہوں, لڑکے ختم ہو گئے ہوں, تو وہ خوش نصیب ہے کہ وہ بے اختیاری سنت پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. اس کے فیصلے پہ ہمیں جو ہے وہ توکل کرنا چاہیے کہ اللہ کبھی غلط نہیں کرتا. واصف علی واصف صاحب کا جملہ ہے کہ جو کرتا ہے اللہ کرتا ہے, اللہ کبھی غلط نہیں کرتا. تو اس لیے جو اللہ کر رہا ہے بس ٹھیک ہے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں, 2 کے بچے ہوئے, 9 کے بچے ہی نہیں ہوئے. تو اس لیے بہت زیادہ پریشان نہیں ہونا. وہ بڑے علم والا اور کامل قدرت والا ہے, مطلب کسی کیا دینا ہے اسے پتہ ہے, اسے علم ہے. ناممکن ہے کہ کسی بندے سے اللہ تعالیٰ کلام کرے مگر وحی کے ذریعے. مطلب بندے کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اللہ تو جو چاہے کر سکتا ہے, مگر بندہ نہیں چاہ سکتا کہ وہ چاہ کے بھی کلام کر لے. تو موسیٰ علیہ السلام جب کلام کرتے تھے انہوں نے دیکھنے کی تمنا کی, تو اللہ نے کہا میں پہاڑی پہ تجلی ڈال رہا, اگر تو دیکھ سکا اس تجلی کو تو مجھے بھی دیکھ لے گا. وہ تو بے ہوش ہو گئے بھائی صاحب, اگر جب تجلی پڑی پہاڑ پہ اسی ٹائم بے ہوش ہو گئے تھے. یہاں اللہ نے کہا کہ مگر وحی کے ذریعے, جو خود اللہ کرتا ہے براہ راست وہی بھیجتا ہے. جیسے شہد کی مکھی کو کہا قرآن نے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ, یہ نبوت کے بغیر بھی ہو سکتا ہے, اللہ چاہے تو الہام کرتا ہے. حمیم سجدہ میں 44 نمبر آیت میں گزر چکا ہے سارا کچھ. یہاں اللہ نے یہ بات کہی کہ میں جس سے چاہوں جو ہے وہ وحی کے ذریعے بات کر سکتا ہوں, یا پردے کے پیچھے سے, جیسے موسیٰ علیہ السلام سے کوہ طور پہ اللہ نے, یا معراج میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی, تو وہ چاہے تو پردے کے پیچھے سے ہی بات کر سکتا ہے. یا کسی فرشتے کو بھیجا اور وہ اللہ کے حکم سے جو چاہے وہی کرے, بے شک وہ برتر اور حکمت والا ہے. مطلب تیسرا طریقہ فرشتے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے وہی بھیجنا, یعنی قرآن جو ہے اسے اللہ رب العزت نے جیسے بھیجا جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے, اسی طرح اور انبیاء پہ بھی جو کتابیں بھیجی ہیں, ابراہیم علیہ السلام ہوں, موسیٰ علیہ السلام ہوں, ان پہ بھی فرشتے کے ذریعے اللہ نے کتابیں بھیجی. موسیٰ علیہ السلام کو تو خیر کوہ طور پہ بلا کے جو ہے وہ تورات دی تھی انہیں. آیت نمبر 52, اور اسی طرح ہم نے آپ کی طرف سے
آپ کی طرف اپنے حکم کی روح کو اتارا ہے، تو یعنی قرآن کو اللہ نے روح کہا یہاں پہ، میں نے وہی اتاری۔ آپ اس سے پہلے یہ بھی نہیں جانتے تھے، مطلب آپ کچھ بھی نہ جانتے تھے، وہی سے پہلے آپ کو کچھ نہیں پتہ تھا کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، سب چیزیں ملی ہیں قرآن سے، اور ہم نے بھیجا وہ قرآن کو آپ کے پاس، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، مطلب قرآن کو اور صاحب قرآن دونوں، ساری جو روشنی ہے ہدایت کی اللہ کی طرف سے وہ آتی ہے، اس کا ذریعہ قرآن ہے، نبی کے ذریعے اس نے قرآن بھیجا، اور صاحب قرآن دونوں ضروری ہیں کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا بھی علم ہو اور قرآن کا بھی علم ہو، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سب چیزیں ملی قرآن سے، ہمیں بھی سب چیزیں قرآن سے مل سکتی ہیں اگر ہم کوشش کریں۔ بے شک آپ راہ راست کی رہنمائی کر رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہی سے پہلے کچھ بھی نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، نبوت کیا ہے، تو یہاں جو رہنمائی ہے، ہدایت کا راستہ ملا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے۔ اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان ہمارے اوپر، ہمارے ماں باپ سے بھی زیادہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، جن کے ذریعے ہمیں ایمان ملا۔ آج کی آخری آیت اور اس صورت کی بھی آخری آیت ہے، اور اللہ کی راہ کی جس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی ہر چیز ہے۔ اللہ کا راستہ، علم کا راستہ، حدیث میں جو علم کے راستے پہ چلا وہ اللہ کے راستے پہ ہوتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے وہی کہا کہ اللہ کی راہ کی جو رہنمائی کی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور ہمیں جو ہے ہر چیز جو ہے اللہ رب العزت کی ہے، آسمان اور زمین کی ہر چیز، اگر ہو سب کام اللہ کی طرف ہی لوٹائے جاتے ہیں۔ اللہ ہمیں وقتی طور پہ استعمال کرنے کو یہاں چیزیں ملی ہیں، اصل مالک آخری وارث ہر چیز کا اللہ ہے۔ اور حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ جو علم کے راستے پہ چلتا ہے وہ جنت کے راستے پہ چلتا ہے، تو اس لیے علم سیکھنا بہت ضروری ہے۔ آپ لوگ جو یہاں آ رہے ہیں تو یہاں سے سیکھنے کے بعد گھر جا کے اسے دہرایا ضرور کریں۔ یہاں اللہ نے کہا کہ آگاہ رہو، سب کام اللہ کی طرف لوٹائے جائیں گے، مطلب کوئی ہدایت پہ کون باغی سب پتہ لگ جائے گا، وہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا انشاءاللہ۔ یہ آج سورہ شورا الحمدللہ اللہ کی توفیق سے ختم ہو گئی۔